5 سالہ اسمبلی کی مدت تقریباً مکمل ہو گئی اور جس میں 16 ماہ اس پی ڈی ایم حکومت کے بھی شامل ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ بھی اس حکومت سے مطمئن ہیں؟ ہم نے کیا کھویا، کیا پایا؟ 15ویں قومی اسمبلی جس کا آج اختتام ہو رہا ہے، یہ وہ قومی اسمبلی ہے جس کے 2 وزیر اعظم رہ چکے ہیں، 2 متضاد مخالف پارٹیوں کے، 2 مختلف اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر رہے ہیں۔ اور اگر آج رات یہ تحلیل ہو جاتی ہے تو 1823 دن کل اس کی عمر ہوگی۔ مزیدار جو ہنسا ہے وہ یہ ہے کہ 18 میں یہ بنی تھی اور 23 میں یہ جا رہی ہے، تو ان دنوں کے اندر یہ دونوں سال اس میں موجود ہے۔ یہ البتہ کہنا کہ جی یہ اس حکومت کی شاندار کارکردگی، وہ جس کو کہتے ہیں نا بلوئنگ یور اون ٹرمپٹ، پچھلے جو وزیر اعظم تھے وہ بھی یہی کرتے تھے۔ میرے خیال میں ہمیں جو پچھلی یہ آج کی حکومت بھی اب پچھلی میں شمار ہو جائے گی عنقریب، تو ان دونوں کا جائزہ جو ہے وہ تنقیدی طور پر دینا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ جو انہوں نے اچھے کام کیے ہیں وہ ہم بتائیں گے، جو چیزیں وہ نہیں کر سکے یا ان کی ناکامیاں ہیں اس پہ بھی ہمیں بالکل ایمانداری سے بات کرنی چاہیے۔ تو یہ کہنا کہ جی وہ گندم کی فصل بہت زیادہ ہو گئی تو اس میں شہباز شریف کا کیا کمال ہے، مطلب یہ تو ہمیں پتہ ہے ایکسپورٹس کے فگرز کوئی اتنے امپریسو نہیں ہیں۔ ہم ابھی بھی ایک معاشی گڑھے کے اندر گرے ہوئے ہیں، اور نہ جو پچھلی حکومت کی پی ٹی آئی کی اس نے کوئی بنیادی اصلاحات کیے، نہ موجودہ جو حکومت ہے اس نے کوئی بنیادی اصلاحات کیے۔ سارا جو بوجھ ہے وہ غریب عوام اور مڈل کلاس پہ ڈالا گیا ہے۔ تو یہ اپنے دل کو تو خوش کر سکتے ہیں، لیکن جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ ہم بہت بری صورتحال میں ہیں۔ میں صرف ایک ہی میرے لیے سلور لائننگ ہوگی کہ یہ ساری جماعتیں، یہ جو وقت ان کو ملا ہے الیکشن کمپین کا، اس میں ہمارے سامنے کوئی معاشی پروگرام رکھیں کہ ہم اس گڑھے میں سے نکلیں گے کیسے، کیا اصلاحات کریں گے۔ اگر کوئی مقابلہ ہونا ہے تو وہ گالیوں کا نہیں ہونا چاہیے، مقابلہ اس پہ ہونا چاہیے کہ اس ملک کو ہم معاشی طور پر کیسے مضبوط کریں گے، سیاسی طور پر کیسے مستحکم کریں گے، تاکہ میں اور جنرل غلام مصطفیٰ، ہمارے بال سفید ہو رہے ہیں، ہم یہ ملک اپنے نوجوانوں کے لیے بہتر حالت میں چھوڑ جائیں۔ تو سولنگی صاحب، اب تو نوجوانوں کے بھی بال سفید ہو گئے ہیں جو ملک کے حالات چل رہے ہیں۔ اب یہ مجھے بتائیے، ہر گورنمنٹ آتی ہے وہ یہی کہتی ہے کہ ملک کو ٹھیک کرنے آئے ہیں، لیکن ہم نے دیکھ لیا اتنی گورنمنٹس آئی، ملک ان سے ٹھیک نہیں ہو پایا، تو پھر کون کرے گا ملک یہ ٹھیک؟ پھر یہ ملک، اس ملک کے عوام ہی ٹھیک کریں گے، اور میں نا امید نہیں ہوں۔ مجھے اب بھی امید ہے کہ اس ملک کے عوام کوئی متبادل سیاسی قیادت لائیں گے، ان جماعتوں کے اندر جمہوریت کو پنپنے کا موقع دیں گے۔ پارٹیوں کے اندر جمہوریت آئے گی تو ملک میں بھی آئے گی۔ بدقسمتی سے اس وقت کسی جماعت کے اندر جمہوریت اور جمہوری کلچر نہیں ہے۔ سولنگی صاحب، ایک معاملہ تو کلیئر کر دیا ہے راجہ ریاض صاحب نے، انہوں نے کہا کہ جو بھی نگران وزیر اعظم ہوگا نا وہ پاکستانی ہوگا، تو اس بات کا کیا مطلب ہے؟ کیا کسی دوسرے بندے کو بھی کنسیڈر کیا جا رہا تھا؟ اگر ایک جملے کی اجازت ہو تو فکر ہر کس بقدر ہمت جی پلیز۔ میں نے کہا سولنگی صاحب، فکر ہر کس بقدر ہمت انہیں صرف یہی پتا ہے کہ پاکستانی ہونا ہے۔ جی سولنگی صاحب، دیکھیں جی، ہماری جو روایت ہے اس میں تو ایک صاحب معین قریشی بھی تھے جن کا شناختی کارڈ بھی نہیں بنا ہوا تھا، وہ آ کر نگران وزیر اعظم بن گئے تھے۔ اسی طرح سے بہت سارے نام جو لیے جا رہے ہیں ان میں کافی نام ایسے ہیں، کسی کا کوئی اقامہ ہے، کسی کا گرین کارڈ ہے، کسی کی ڈوئل نیشنلٹی ہے۔ تو جو راجہ صاحب ہیں وہ راجہ ہیں، وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں جی، کیونکہ آج وہ بہت زیادہ مصروف ہیں، ان کی گوناگون مصروفیت ان کو اجازت نہیں دے رہی کہ وہ وزیر اعظم سے لیکن سولنگی صاحب، آن اے ویری لائٹر نوٹ، راجہ ریاض صاحب کا وہ ڈائلاگ بڑا مشہور ہے، وہ کہتے ہیں مجھے کسی نے پہچانا ہی نہیں، تو آج تو سب ان کو پہچانتے ہیں۔ لیکن کیونکہ آئینی طور پر 3 دن ہیں ان کے پاس، تو وہ
फैसला कर लेंगे, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। लेकिन मैं ख्वाजा आसिफ की जो बात है वो मुझे मेरे दिल को लगती है। मेरे ख्याल में ये जितने भी नाम लिए जा रहे हैं शायद इनमें से कोई नाम भी ना हो, तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी कि कोई ऐसा शख्स तो जो नुमाया सोलंकी साहब एक और नाम भी तो सामने आ रहा है मार्केट में, वो जलील अब्बास जिलानी साहब का है। आप समझते हैं जो नए नाम आ रहे हैं वाकई इनको कंसिडर किया जा रहा है अभी, या फिर ये भी एक कोई डिसेप्शन तो नहीं? देखें, जलील अब्बास जिलानी साहब बहुत एक मंझे हुए सफारतकार हैं और उनका बड़ा तजुर्बा है, लेकिन उनके हवाले से आज ये खबर भी चली कि जी वो वज़ीर आज़म हाउस बुला लिया शहबाज शरीफ ने। मेरे जो ज़राए हैं उन्होंने इसकी तस्दीक नहीं की। मेरे ज़राए के मुताबिक वो वहाँ नहीं गए, न वज़ीर आज़म साहब ने उनको बुलाया था। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि उनका नाम उस पर बात नहीं होगी, ज़रूर वो अंडर डिस्कशन होगा। लेकिन मुझे लगता है कि जितने भी नाम लिए जा रहे हैं उनमें से कोई नाम भी नहीं होगा। हम पुरज़्म हैं आपको आगाह करने के लिए। अगर आप दुनिया भर से हासिल होने वाली इत्तलात, मालूमात और ख़बरें जानना चाहते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।